نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 58۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا اور ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، جس سے حضرت ادریس علیہ السلام کا درجہ اور ان کی شرافت مراد لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے بلند درجے پر فائز فرمایا۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ ان الفاظ کا درجے اور مرتبے کے لیے استعمال ہونا عرب کی پرانی شاعری میں ملتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے خاندان کی شرافت اور بزرگی کا تذکرہ ایک شعر میں ان الفاظ میں کیا ہے بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظہرا، کہ ہم تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں اپنی بزرگی اور رونق کی وجہ سے، اور ہم اس سے آگے کے مظہر یعنی جلوہ گاہ کے بھی امیدوار ہیں۔ جب یہ شعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو لیلٰ، وہ مظہر کہاں ہے جس کا ذکر تم نے اس شعر میں کیا ہے اور جس کے تم امیدوار ہو؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ مظہر سے مراد وہ جنت ہے جس کی ہم طالب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو تم وہاں تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ درجے اور مرتبے کی بلندی ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ کچھ مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے بھی نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 360 سال بیان کی جاتی ہے۔ 60 سال کی عمر میں ان کو اللہ رب العزت نے ایک فرزند عطا فرمایا، اور یہی فرزند حضرت نوح علیہ السلام کا دادا بنا، یعنی ان کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو چند انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین من ذریت آدم، یہ لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام میں سے تھے، یعنی سب کے سب حضرات، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، موسیٰ، ہارون اور ادریس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ تو فرمایا کہ سارے انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ ان میں سے بھی تھے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر تمام نافرمان ختم کر دیے گئے تھے، ہلاک کر دیے گئے تھے، اور صرف وہی بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہو گئے۔
مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یوں تو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کچھ تو براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ یہ لوگ طوفان سے پہلے تھے اور ان کو نبوت بھی طوفان نوح سے قبل عطا کر دی گئی تھی، اور انہوں نے اس وقت پیغام خداوندی لوگوں تک پہنچایا، اور پھر جب دنیا برائی اور بدی کی لپیٹ میں آ گئی اور زمین پر شرک پھیلنے لگا تو خدائی عذاب کے آ جانے کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں میں سے، یعنی کہ کشتی میں سوار لوگوں کے علاوہ کوئی نہ بچا، تو پھر باقی نسل انسانی کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں حام، سام اور یافس سے چلی ہے۔ تو ان میں بھی اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو چلایا۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی سلسلے کو چلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے باقی تمام لوگوں سے منتخب فرما کر دین حق کی توفیق دی اور لوگوں کی نجات کا ذریعہ بنایا، اور باقی لوگوں کو ان کی وجہ سے دین حق اور صراط مستقیم حاصل ہوا۔ ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے جاتے اور اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا خوف خدا اور خشیت الہی مزید بڑھ جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ ان میں سے وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا، اور پھر ان میں سے بہت سے وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے اور جن سے آگے 12 قبیلے بنے اور شام و فلسطین کے علاقے میں یہ پھیل گئے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے اور آپ کی نسل پورے عرب میں پھیل گئی۔ حضرت اسحاق یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں فرماتے ہیں کہ تقریباً 4000 یا 4500 انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ تو ان سب انبیاء کے متعلق فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، وَاجْتَبَيْنَا جن کو ہم نے پسند کیا اور برگزیدہ بنایا۔ فرمایا ان سب کی حالت یہ تھی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن کہ جب ان کو خدا الرحمن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، خروا سجدا و بکیا تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ یعنی یہ سب حضرات معراج کمال پر پہنچنے کے باوجود شان عبدیت میں کامل تھے، اللہ کا کلام سن کر خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے تھے اور اللہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے اور سننے کے بعد سجدہ تلاوت ادا کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سجدہ کرنا واجب ہے، اس لیے تاکہ ان مقربین کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقربین کی مشابہت نصیب فرما دے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جن میں سے چند ایک کا ذکر اس صورت میں بھی پایا جاتا ہے۔
باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ چند ایک کا ذکر کرنے کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو ان انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کے ساتھ انتہائی محبت و مودت کے دعوے دار تھے، اور انہوں نے اپنے طور پر ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو معبود اور الہ کا درجہ دے دیا تھا، اور بعض کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے دیا تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ بھی انسانوں میں سے تمہاری طرح ہی تھے، البتہ اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت عطا فرما کر نبوت و رسالت کے بلند مرتبے پر فائز فرمایا تھا، اور ان کے اندر معبودیت والی بات نہ تھی بلکہ وہ عبد ہی تھے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے نزول کے وقت کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کے ساتھ بغض اور عناد تھا، اور اس لیے انہوں نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز اور نامناسب رویہ اپنایا ہوا تھا۔ تو ایسے بد نصیبوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے ان کی اچھائی کا بدلہ برائی سے، نیکی کا بدلہ بدی سے، اور محبت کا بدلہ نفرت سے دے کر ان کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، جس کا لازمی نتیجہ تمہیں عذاب آخرت کی صورت میں اٹھانا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا اپنے لیے دعویٰ اولاد انبیاء میں ہونے کا تھا، مگر عمل بالکل ان سے مختلف تھا۔ وہ لوگ اپنے طور پر بتوں کو بناتے، مقرر کرتے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو اولاد انبیاء میں سے ہونے کے دعوے دار ہو، مگر تمہارے اعمال تو ان سے یکسر مختلف ہیں۔ تمہاری طرف مبعوث کیے گئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، جن کے مبعوث فرمانے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں پر بیت اللہ میں دعا فرمائی تھی، اور آج تم ان کے بھی مخالف بن گئے ہو۔ تمہارے یہ اعمال اور تمہاری یہ مخالفت تمہارے انجام کار کے لیے کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور محبوب ترین لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ انبیاء کرام علیہ السلام ہمیں عذاب آخرت سے بچا لیں گے۔ تو ایسے دعوے داروں کو بھی یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم جن انبیاء کی اولاد اور ان کی ملت و مذہب پر ہونے کے دعوے دار ہو، ان کے اعمال دیکھو اور پھر اپنے اعمال پر بھی توجہ کرو، کہیں پر تمہیں کوئی ادنا سی مشابہت بھی نظر آتی ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اعمال بجا لاتے تھے، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی معبودوں کو شریک قرار دے کر اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر کہاں عمل پیرا ہو۔ جن انبیاء علیہ السلام کے تم نام لیتے ہو، انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کی دعائیں مانگی اور ان کی امت میں بھیجے جانے کی تمنائیں کرتے رہے، لیکن جب وہ پیغمبر تمہارے پاس آئے تو تم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر مسترد کر کے اللہ کے آخری نبی کی دشمنی اور مخالفت میں لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت کاملہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔